بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. گزشتہ آیات میں قرآن مقدس کے متعلق ایک بات آئی تھی کہ اللہ رب العزت حکمت کے تقاضے سے اور اپنے بندوں کے حالات کے پیش نظر احکامات کو بدل بھی سکتے ہیں، اور قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے حکموں کو بدلا، تو کچھ تو ایسا ہوا کہ اس کا آیات بھی اٹھا لیے گئے، اس کا حکم بھی اٹھا لیا گیا، کچھ ایسے رہ گئے جو آیات تو باقی ہیں، حکم باقی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ میں نے اس کو مثال سے سمجھایا تھا کہ جیسے ایک مریض ہو، اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر پہلے کوئی دوا تجویز کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو تبدیل کر کے کوئی اور دوا دیتا ہے تاکہ اس کا مزاج اور اس کی طبیعت اس کو ایکسیپٹ کر لے۔ اللہ رب العزت کی بھی اس میں حکمت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر تھا، پھر اس کے بعد ذکر تھا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر کفر اختیار کر لے وہ انتہائی گمراہ انسان ہے۔ آج کے آیات میں اللہ رب العزت جو ہیں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی ایک تمنا کا ذکر کرتے ہیں جو مسلمانوں کے بارے میں خیال کرتے تھے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ اللہ کہتے ہیں اہل کتاب میں سے بہتوں کی یہ چاہت ہے، دلی چاہت ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کاش تم ایمان کے بعد کفر اختیار کر لو، یعنی مرتد ہو جاؤ، یہ ان کی دلی تمنا ہے۔ کیوں؟ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، اس جلن اور حسد کی وجہ سے جو ان کے پاس ہے باوجود کہ ان پر حق ظاہر ہو چکا۔ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامری، اللہ کہتے ہیں سو آپ معاف کریں، درگزر کریں یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آج بھی اس کوشش میں رہتے ہیں کہ مسلمان اپنے ایمان سے محروم ہو جائیں۔ ہر وقت ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلمان ایمان سے محروم ہو جائیں،
اللہ کی وحدانیت اور نبی آخر الزماں پر ان کا ایمان متزلزل ہو جائے، کمزور پڑ جائے۔ کیوں؟ ان کے دل میں حسد ہے، جلن ہے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد نام ہے کسی کی خوبی اور کسی کے کمال کو دیکھ کر دل میں جلن پیدا ہونا، اس کے ختم ہو جانے کی تمنا کرنا۔ آج بھی ہم مسلمانوں کے اندر یہ ایک بڑی بہت ہی بری نحوست ہے کہ آج ہمارے دلوں میں حسد کی وہ آگ اور چنگاری ہے جو ہمارے اعمال کو برباد کر رہے ہیں۔ مسلمان بھی آج عالم یہ ہے کہ اپنے تکلیفوں سے جتنا تکلیف میں نہیں ہے، دوسرے کی خوشیوں سے اس کی زیادہ تکلیف میں ہے۔ یہ دوسرے کی خوشی پر تکلیف کا ہونا یہ کیا ہے؟ یہی حسد ہے۔ اور حسد جو ہے نیکیوں کو ایسے ہی کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے حسد سے بچنا چاہیے۔ حسد اور ایک ہے غبطہ، رشک۔ حسد یہ ہے، حسد دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ فلاں آدمی کو فلاں خوبی یا بڑا اس کو علم ہے یا اللہ نے بڑا خوبصورت اس کو بنایا ہے، اس کو دیکھ کر بہت جلن ہو رہا ہے۔ یہ بھی بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ اور ایک جلن یہ ہے، ایک حسد یہ ہے کہ یہ تمنا کرے کہ اس کی خوبی یہ ختم ہو جائے، اللہ اس کو ختم کر دے۔ اچھا عجیب بات ہے، وہ اللہ سے تمنا کر رہا ہے، جو اللہ اس کو برا کرے اسی سے تمنا کر رہا ہے کہ اللہ اس کے حسد اس کی اس خوبی کو ختم کر دیجئے۔ یہ دونوں انتہائی درجے کی مذموم چیز ہے۔ ایک چیز ہے جو جائز ہے، وہ ہے غبطہ اور رشک۔ وہ کیا ہے؟ مان لیجئے آپ کے بستی میں، آپ کے شہر میں ایک آدمی ہے، اللہ نے اس کو بے پناہ دولت دیا، وہ بے پناہ نیک بھی ہے، وہ اللہ کے راستے میں بے پناہ خرچ بھی کرتا ہے، علماء اور اللہ والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ آپ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ کاش اللہ ہم کو بھی دیتے تو ہم بھی اسی طرح نیک لوگوں کی خدمت کرتے، ہم بھی اسی طرح سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، ہم بھی ایسے ہی اللہ کے راستے میں حج کے لیے اور عبادت کے لیے جاتے۔ یہ غبطہ اور رشک، یہ جائز ہے، یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں تکلیف نہیں ہوتی ہے، اس میں تمنا ہوتی ہے۔ اچھی چیزوں کا تمنا ہونا چاہیے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بھی آگے بڑھ جاؤں، میرا بھی نمبر آگے آ جائے جیسے کہ اس لڑکے نے اچھا کیا ہے، تو یہ بری چیز نہیں ہے۔ دوسرے کے نعمت کو ختم کرنے کی فکر یہ بری چیز ہے۔ تو یہودیوں کے اندر ہی نہیں بلکہ مشرکین مکہ جو تھے ان کو بھی یہ تمنا تھی اور وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ کیوں یہ پیغمبر بنا دیے گئے۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ مشرکین بھی کہتے تھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ اور سوال یہ جب ان کے دین پر ہیں تو بتاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام نے کسی بھی موقع پر شرک کی دعوت دی تھی؟ جبکہ خود کفار مکہ کا عالم یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے باہری دیواروں پر 365 بھی لکھا ہے، 360 بھی لکھا ہے، ان لوگوں نے وہاں پر بت رکھ رکھے تھے۔ اچھا عجیب بات ہے، عیسائیوں کے بھی بت رکھے تھے، یہودی جس کو مانتے اس کو بھی بت رکھے تھے، ہر مذہب والوں کے بت لگا دیے تھے۔ کیوں؟ تاکہ ان کا مارکیٹ چلتا رہے، اور ہر دن کے لیے بت لگا رکھے تھے تاکہ کسی دن چڑھاوا بند نہ ہو اور چلتا رہے، گاڑی چلتی رہے ان کی۔ اور وہ کہتے تھے کہ یہ پیغمبر جو ہے دین ابراہیمی سے پھرے ہوئے ہیں، یہ دین حنیف پر قائم نہیں ہے، ہم دین حنیف پر قائم ہیں۔ تو بتاؤ کسی کتاب میں کسی جگہ پہ کہیں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کی دعوت دی ہو؟ نعوذ باللہ۔ وہ تو خالص اور بالکل مخلص موحد تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، اور انہوں نے اسی کی دعوت دی تھی۔ یہاں تک لکھا ہے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ اور مریم رضی اللہ عنہا، ان کے بھی شکلیں بنا کر بت کے طور پہ رکھ دیے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے یہ لوگ۔ یہ عالم تھا ان کا۔ تو یہ تمنا کرتے ہیں یہ لوگ، آج بھی لوگ تمنا کر رہے ہیں، اسی کی کوشش بھی چل رہی ہے۔ یہ قادیانیت اور فلاں یہ فرقے جو آ رہے ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ امپورٹ وہیں سے ہوتے ہیں، یہودیت و عیسائیت سے امپورٹ ہوتے ہیں، پورے عالم میں پھیلائے جاتے ہیں۔ ان کے لیے فنڈنگ کی جاتی ہے تاکہ لوگ ایمان والوں کے ایمان کو کسی شکل میں خرید لو، چھین لو ان کے ایمان کو، اور ہم ان کے
فریب میں آ کر اپنا ایمان کھو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا ہرگز مت کرو۔ اللہ کہتے ہیں کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سے اہل کتاب جو ہیں دلی تمنا کرتے ہیں کہ کاش تم چھوڑ دو اپنے دین کو، لوٹ آؤ کفر پر، حسد کرتے ہوئے جو ان کے دل میں ہے، اس کے بعد کہ حق ان کے پاس ظاہر ہو گئی۔ وہ جانتے ہیں، یہودی بھی جانتے ہیں، عیسائی بھی جانتے ہیں، مشرکین بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں اور دین اسلام حق دین ہے۔ کیوں؟ لکھا ہے کہ وہ جو کیا نام تھا اس کا، ابو جہل ایک بار آیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس لگی تھی، آ کر کہا کہ محمد یہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ کہا کہ چچا میں بتاؤں یا یہ مٹھی میں بتا دے، جو چیز ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں؟ کہا کہ تو بہت بڑی بات ہوگی۔ فوراً مٹھی سے کنکر پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایک روایت میں کہ سبحان اللہ والحمدللہ پڑھے۔ اس تو کیا کہ اس نے کنکر پھینک دی، کہا کہ تم بھی میرے خلاف ہو گئے، کنکر کو کہا۔ اب اس ہٹ دھرمی کا علاج کیا ہے؟ ماننا ہی نہیں تھا۔ یہ یہودی پڑھ چکے تھے، عیسائی پڑھ چکے تھے توریت میں، انجیل میں، کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں جن کا نام احمد اور محمد ہوگا، ان پر ایمان لانے کے لیے حکم دیا گیا تھا، ایک اللہ کو ماننے کا حکم دیا گیا، سب جانتے تھے لیکن ماننا نہیں تھا، کیونکہ چودراہٹ جا رہی تھی، اپنی کرسی کھسکتی دکھ رہی تھی، یہ برداشت نہیں تھا ان کو، اس لیے ان لوگوں نے نہیں مانا۔ فاعفوا واصفحوا، اللہ کہتے ہیں اے پیغمبر ان کو معاف کیجئے، درگزر کیجئے اور ان کو چھوڑیے، حتیٰ یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم چلا ہے۔ یہ آیت جو ہے مدینہ منورہ کے ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوا جن کو ابھی سزا دینے کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی اس کے بعد اللہ نے اجازت دی، پھر بنو نذیر اور قریظہ والوں کو وہاں سے کھدیڑا گیا، نکالا گیا مدینہ منورہ سے، ان کو شہر بدر کیا گیا ان کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یعنی یہ اس وقت میں دندناتے پھر رہے ہیں، چھوڑ دیجئے، چند دن کے بعد ان کے پاس حالات آنے والے ہیں، اس شہر کو چھوڑ کر بھاگیں گے، اپنے گھروں کو یہ ویران کر کے یہاں سے بھاگیں گے، پھر یہ لوٹنا ان کو نصیب نہیں ہوگا اور قیامت کی صبح تک انشاءاللہ نہیں لوٹ کے آئیں گے۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کیجئے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیجئے۔ بھائی دیکھیے قرآن مقدس میں وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کی تکرار کی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، قرآن مقدس میں کوئی بھی آیت، کوئی بھی لفظ زائد نہیں ہے، نعوذ باللہ، ہر ایک کا بے پناہ مقصد ہے اور بے پناہ گہرائی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ بار بار اقیموا الصلاۃ کیوں لا رہے ہیں؟ نماز کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ نماز کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں، نماز کے بغیر اسلام کا دعویٰ بیکار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں نے کفر کے فیصلے نہیں کیے، ورنہ بعض ائمہ تو کہتے ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے آدمی کا ایمان ختم۔ قربان جائیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر، انہوں نے امت پر احسان کیا اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ اس نے کفر والا عمل کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے ماشاءاللہ آپ سب نمازی ہیں، یہ تو پیغام ان تک پہنچنا چاہیے کہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے ذریعے یہ پیغام پہنچنی چاہیے۔ دعوت کا اور تبلیغ کا یہی مقصد ہے نا، جو یہاں سنے اس تک پہنچائیں۔ آپ حضرات بھی اپنے دوستوں تک پیغام پہنچائیے کہ اسلام صرف زبانی کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، اسلام کا مطلب ہے کہ اس کے حکموں کو ماننا۔ اس میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز کی پابندی کیجیے، 5 وقت کی نماز پڑھے بغیر اسلام کی حقیقت، اسلام کی جو قوت ہے وہ آپ کے اندر باقی نہیں رہے گی۔ وآتوا الزکاۃ، اسی طرح سے اسلامک جو اکنومیکل سسٹم ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے زکوٰۃ کا نظام بھی قائم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر پوری امت مسلمہ زکوٰۃ نکالنے والی بن جائے تو اللہ رب العزت اس امت کے ایک بندے کو بھی فقر و فاقہ سے مرنے نہیں دیں گے، کوئی تنگدست نہیں رہے گا۔ تاریخ نے دیکھا، عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں سب امت نے دیکھا ہے کہ زکوٰۃ کا نظام بنایا گیا، پھر ایسا نظام چلا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا موجود نہیں تھا۔ امت کے رہبروں نے، امت کے قائدین نے اس چیز کو کر کے دکھا دیا ہے کہ اگر زکوٰۃ کے نظام کو صحیح سے قائم کر دیا جائے تو حالات بالکل
نارمل ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے مالوں کی زکوٰۃ کے صحیح طور پہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ آگے اللہ کہتے ہیں وما تقدموا لانفسکم۔ اب زکوٰۃ پر بات بہت سنتے رہتے ہیں، بہت وعیدیں ہیں زکوٰۃ نہیں دینے پر، بہت وعیدیں۔ قرآن کریم خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پیٹھ کو تپائیں گے، اس کے زیوروں کو، اس کے پیچھے جو ہے اس کو داغیں گے اللہ پاک، اس کو جبڑے، اس کو حدیث میں جبڑے سانپ کو بچھو بن جائیں گے زیور، وہ جبڑے پکڑیں گے، ڈنک ماریں گے اس کو، اور بھی بہت ساری وعیدیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر ایک رسی ہم سے منع کرتے ہیں تو لو منعونی عقارا لقاتلتهم، اگر یہ لوگ جو زکوٰۃ اللہ کے نبی کے دور میں دیتے تھے اگر یہ نہیں دیں گے تو میں ان سے قتال کروں گا۔ یہ اتنی سخت بات ہے جو بتاتی ہے اس بات کو کہ زکوٰۃ روکنے والے اسلام کے انتہائی دشمن ہیں اور اسلام کے وہ خیر خواہ نہیں ہیں۔ جو زکوٰۃ کیونکہ اللہ کا یہ حق ہے اور غریبوں کا حق ہے، اللہ نے جو ہم پر فرض کیا ہے اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اور جو اعمال تم اپنے لیے آگے بھیج چکے ہو، اچھے اعمال، تجدوه عند اللہ، اس کو تم پاؤ گے اللہ کے نزدیک۔ اللہ کہتے ہیں جتنے عمل آپ کر رہے ہیں، پوری امت مسلمہ قیامت تک آنے والے جو اچھے اعمال کر کے ہم بھیج رہے ہیں، یہ بات پہلے بھی آ چکی تھی، تقدم اعمال کا بھیجنا، پیچھے چھوڑنا، یہ بات کئی بار آ چکی ہے۔ تو اعمال جو اچھے اعمال کرتے ہیں ہمارے لیے اسٹاک ہو رہا ہے، اس سب کو اللہ تعالیٰ اس کو اسٹاک کر رہے ہیں۔ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اضعاف مضاعفہ اس کو بڑھا بڑھا کر اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے، اس کی نیکیوں کو کئی گنا بڑھا کے اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں جو تم اچھے عمل کر رہے ہو وہ ضائع نہیں جا رہی ہے، اس سب کا ریکارڈ ہو رہا ہے، تمہیں آخرت میں ملنے والا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں، بہت گہرائی سے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بصیر، بہت گہرائی سے اللہ دیکھ رہے ہیں جو کچھ عمل کر رہے ہو، رات کی تاریکی میں، دن کے اجالے میں، بند کمروں میں، ظاہر میں، پوشیدہ میں، جو عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ باخبر ہیں، اس سب کو جانتے ہیں۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہود و نصارہ نے ایک عجیب دعویٰ کر دیا، کہا کہ قالوا، یہودی و نصارہ نے کہا لن يدخل الجنة، ہرگز ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں، الا مگر وہی من کان هودا او نصارى، مگر جو یہودی اور نصارہ وہی داخل ہوگا۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ جنت میں صرف یہود و نصارہ ہی جائیں گے۔ تلک امانیہم، اللہ کہتے ہیں یہ ان کی دل بہلانے والی باتیں ہیں، ان کی تلک امانیہم، یہ ان کی دل بہلانے والی باتیں ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ نہ کوئی دلیل، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ نہ کوئی دلیل اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم ہی جاؤ گے جنت میں۔ اللہ کہتے ہیں تم دلیل دو، کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ان کے تورات میں، ان کے زبور میں، ان کے انجیل میں یہ کہیں تو لکھا نہیں ہے کہ یہود و نصارہ اور صابی ہی صرف جائیں گے جنت میں، بلکہ وہ جائیں گے جو اللہ کے سامنے سرنگو ہو گئے، اللہ کے حکم کو مان لیا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہو جائیں گے تو اب یہود و نصارہ بھی آپ پر ایمان لائے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔ جو دعوے دار ہیں ان کو یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو، جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم کو جنت نصیب ہو جائے، تو اگرچہ تمہارا دین باقی نہیں رہا، تمہاری شریعت باقی نہیں رہی، تم نے کتابوں کو منسوخ ختم کر دیا، تم نے اس میں گڑبڑ کر دیا، اگر تم بالفرض والمحال مان لو کہ تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم اپنے دین پر قائم ہیں اور تم اپنے دین پر قائم بھی رہو، پھر بھی تم کو جنت نصیب نہیں ہوگا اگر تم نے نبی آخر الزمان پر ایمان نہیں لائے، کیونکہ آپ کے آنے کے بعد اب پچھلی شریعت ختم، پچھلی کتاب ختم اور پچھلی احکامات ختم، اب اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لانا ہوگا، آپ کے حکموں کی تابعداری کرنی ہوگی۔ اگر تم دعوے میں سچے ہو تو ایمان لاؤ، جنت میں جاؤ گے، ورنہ کوئی جگہ نہیں ہے وہاں پر۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی آپ فرما دیجئے، ہاتوا برہانکم، لاؤ نا دلیل تم، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا، وہ کیا کہتے تھے؟ نہیں جائیں گے مسلمان اللہ کے نبی پر ایمان والے جنت میں ہے۔ اللہ کہتے ہیں بلا، کیوں نہیں جائیں گے؟ ضرور جائیں گے،
من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے پیشانی کو اللہ کے لیے جھکا دیا، اللہ کے سامنے سرنگو ہو گیا، ایمان لایا، اللہ کے نبی کے حکموں کو مانا، وہو محسن، اور محسن بھی ہے۔ دیکھیے اعمال کے ایک عمل ہے احسان والا عمل۔ حدیث پاک میں ایک حدیث جبرائیل ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا پڑھتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، انسانی شکل میں آئے۔ حضرت عمر کہتے کہ ہم لوگ وہیں بیٹھے ہوئے تھے، ہم سب لوگ آئے، انسان آیا، انتہائی سفید کپڑا، لیکن ہم پہچانتے بھی نہیں تھے، اور بالکل کالے بال۔ تعجب ہو رہا تھا کہ اگر یہ پڑوس میں کے ہوتے تو پہچانتے ان کو، دور سے آئے ہوتے تو سفر کی ان پر تھکان ہوتی، کپڑے میلے ہوتے، بال بکھرے ہوتے، تو کپڑے بھی بالکل سفید ہیں، چمک رہے ہیں کپڑے، بال بالکل کالے ہیں، بکھرے بال نہیں ہیں، اور بالکل بدن چمک رہا ہے، اور ان کو پہچانتے بھی نہیں۔ ہم کو بڑا تعجب ہوا۔ وہ آئے، اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ گئے، گھٹنے سے گھٹنے ملا دیا۔ وہ لمبی حدیث ہے، اس میں انہوں نے چند چیزیں اللہ کے نبی سے سوال کی، اللہ کے نبی نے اس کا جواب دیا، پھر انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے۔ عمر کہتے ہیں ہم کو بڑا تعجب ہوا، یہ کیا کر رہے ہیں بھائی، یہ سوال بھی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی جواب دیتے کہتے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ اس میں ایک سوال تھا، مل احسان، اخبرنی عن الاحسان، آپ بتائیے احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ عبادت اس طرح سے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ میرے سامنے کھڑے ہیں، میں عبادت کر رہا ہوں۔ یہ احسان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ تمہارے اندر یہ خوبی نہیں آئی ہے تو یہ خوبی ضرور آنی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس خوبی والے عمل کو کہتے ہیں احسان والا عمل، اور تم کیا ہو، محسن بھی ہو اپنے عمل میں اور اپنے اعمال میں۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّ، تو اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس، یعنی جو ایسا عمل کرے گا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کے لیے اجر تیار کر رکھی ہے، اس کے لیے ہم نے ایوارڈ اور سرپرائز اور نہ جانے کیا کیا چیزیں اللہ نے تیار کر رکھی ہے، انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا ہے، بس عمل کر کے جائے، پھر اللہ نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی غم ہو، خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ جن کو معاف کر دیں، جن کے لیے اجر عظیم اللہ تیار کر رکھے ہیں، وہ کبھی نہ وہاں کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا۔ دنیا کے اندر بات یہ ہے کہ تمام اسباب موجود ہونے کے باوجود غم بھی ہے، خوف بھی ہے۔ خوف اس بات کا ہے کہ میری نعمت چھن نہ جائے، غم اس بات کا ہے کہ انسان نہ جانے جانے انجانے میں کبھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، انسان غمگین ہو جاتا ہے۔ غم اور خوف کے عالم میں انسان دنیا میں جیتا ہے، وہ چاہے بادشاہ ہو یا فقیر ہو یا دنیا کا کوئی انسان ہو، لیکن جنتیوں کا عالم یہ ہوگا کہ نہ وہاں کوئی غم ہوگا نہ وہاں کوئی ان کو خوف ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس میں احسان والا عمل ہو، اور ہم سب کو اللہ محسنین میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں۔ الحمد لله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى وسلم تسليما رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، رزق کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ بیچارے یہ لوگ اس گرمی کے عالم میں، اے اللہ آپ کے قرآن کی مقدس کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں، اے اللہ سب کے بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ سب کے عملوں کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ سب آپ پر ایمان لائے ہیں، اے اللہ ان سب کو محسنین میں شامل فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو نیک صالح متقی پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو محسنین میں شامل فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما لیجیے، قرآن مقدس کے پیغام کو پورے عالم میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ اس لیے صلاحیت و صالحیت نصیب فرمائیے، تقوی و پرہیزگاری نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ قرآن مقدس عظمت والی کتاب ہے، اے اللہ اس کتاب کی عظمت ہمارے سینوں میں ڈال دیجیے۔ اے اللہ اس کے ذریعے سے ہماری اصلاح فرما دیجیے، اے اللہ ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کی اصلاح فرما دیجیے۔ اے اللہ اہل فلسطین کے حال پر رحم فرما دیجیے، اے اللہ مظلومین کے حال پر رحم فرما دیجیے، اہل ایران مظلومین کے حال پر رحم فرما دیجیے۔ اے اللہ تمام امت مسلمہ اور تمام انسان مظلومین کے حال پر رحم فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی وسلم تسلیما۔
اللهم إنا نسألك من خير ما في محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما في محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان بالبلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وسلم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم.